الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمة وأما العين فمقرة لما يوعي القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعيا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی آدمی کو وہ حاصل ہو جائیں تو صرف یہ نہیں کہ اسے کامیابی مل جائے گی بلکہ فرمایا کہ سمجھو اسے مل گئی کامیابی. چند اوصاف، چند خوبیاں، چند عادتیں آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں تو یہی آدمی کی کامیابی ہے. ان میں سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ اسے ایمان کے اندر خلوص عطا فرما دے، خالص ایمان عطا فرما دے. اللہ پر نظر، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اللہ کے نبی پر اعتماد، اللہ کے نبی کی بات اس کے لیے لوہے پر لکیر ہو، اٹل ہو، اس کے لیے آخری ہو، حرف آخر ہو. پہلی چیز. دوسری چیز وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا، اس کے دل میں اللہ جل جلالہ سلامتی پیدا کرتے، جس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں سلامت صدر کہا جاتا ہے. سلامت صدر کا مطلب یہ کہ دوسروں کے حوالے سے آدمی کا ذہن، آدمی کا دل صاف ہو. کسی کے بارے میں دل کے اندر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی چپتلش نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کسی کا پیچھا کرنے کا شوق نہیں ہے. زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، تلخیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں بھی ہوتی ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ساتھ ساتھ نمٹاتا جائے، یا معاف کر دیا یا جو کہنا سننا تھا کہہ سن لیا. بس ذہن میں نہیں رکھنا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا نا فلاں موقع پر، یہ کیا تھا میرے ساتھ، تو اب زندگی بھر ذہن میں رکھنا ہے کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں بدلہ لوں گا اس کا. اب یہ میرا دشمن ہے، اب اس کو اپنے ٹارگٹ پہ رکھ لینا. یہ سلامت صدر کے خلاف. تو دوسروں کے حوالے سے دل میں میل کچیل آدمی کے نہ ہو. دوسری چیز یہ ہے. اور تیسری چیز کہ آدمی کی زبان سچی ہو. نہیں موقع بات کرنے کا، آپ سچائی کو افورڈ نہیں کر سکتے. سچ بولنا آسان نہیں ہوتا. تو بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اس بات کی اجازت دیا کہ خاموش رہ لو، لیکن جھوٹ بولنے کی اجازت بہت محدود سطح پر ہے. اصل یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ جب بھی بات کرے تو سچی ہی کرے. اور چوتھی چیز ہے کہ انسان کی طبیعت میں اطمینان ہو. جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس حالت پر مطمئن کہ اللہ نے جہاں مجھے رکھا ہے ٹھیک رکھا ہے. آگے بڑھنے کا شوق ہے.
آگے بڑھنے کی کوشش بھی ہے، لیکن جس حالت پہ ہیں اس حالت پہ کوئی پشیمانی نہیں ہے، اللہ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ چیز جب پیدا ہو جاتی ہے، رضا بالقضاء جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہے، تو اس سے انسان کی زندگیوں میں اتنی خوشیاں آتی ہیں۔ خوشیاں چیزوں سے نہیں آتی، خوشیاں اندر سے پھوٹتی ہیں۔ آدمی اپنے اندر کو جب تبدیل کرتا ہے تو اس سے خوشیاں نکلتی ہیں، باہر کے ماحول سے، آپ کے فرنیچر سے، آپ کی گاڑی سے، آپ کے بزنس سے، تو خوشیاں صرف وہاں سے نہیں آتی، وہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اصل جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ آدمی کے اندر سے نکلتی ہیں۔ اور چھٹی چیز یہ فرمایا کہ خلیقتہ مستقیمہ، کہ اس کے اخلاق درست، لوگوں سے بات چیت کرنے کا انداز، میل جول کا انداز، برتاؤ کا انداز، وہ واقعتاً ویسا ہی ہو جیسا ہونا چاہیے۔ اور آخری بات کہ آدمی صرف اپنی سنانے کا قائل نہ ہو، بلکہ سننے کا، نصیحت حاصل کرنے کا، دوسروں سے فائدہ حاصل کرنے کا قائل۔ دوسروں کو دیکھتا ہے تو عبرت کی نظر سے دیکھتا ہے، دوسروں کی بات سنتا ہے تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے سنتا ہے، کسی کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو جل بھن نہیں جاتا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کو اگر یہ نوازا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں بھی وہ کام کر لوں۔ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو دل میں لڈو پھوٹنے لگیں کہ اچھا ہوا پھنس گیا ہے، نہیں، عبرت کی نگاہ سے دیکھو، رحم کی نگاہ سے دیکھو، ترس کی نگاہ سے دیکھو، دیکھنے کا انداز ٹھیک ہو۔ اور اس سے زیادہ فرمایا کہ تمہارے کان ہر وقت نصیحت سننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے کان جو ہیں وہ کیف بن جائیں، جیسے کسی کنستر سے بوتل میں جب تیل وغیرہ ڈالتے ہیں تو بوتل کے اوپر وہ ایک گول سا رکھتے ہیں، اس کو کیف کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان جو ہے وہ کیف بن جائے۔ کیف کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو تیل آپ ڈالیں گے وہ بوتل سے ادھر ادھر نہیں ہوگا، سارا بوتل کے اندر جائے گا۔ تو کان کی شکل بھی اللہ نے کچھ کیف جیسی ہی بنائی ہے۔ تو کان اس لیے دیے ہیں کہ بات سنو، نصیحت کی بات سنو، اور پوری کی پوری اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ تم کامیاب ہو گئے ہو جاؤ گے نہیں بلکہ کامیاب ہو گئے ہو۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔